بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے تمام ساتھیوں السلام علیکم۔ میں آفتاب فاطمہ پارٹ نمبر 24 کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں، اور کتاب کا جو ہم سب مل کے مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے خاندان کا اخلاق۔ اس کے صفحہ نمبر 210 تک ہم پہنچ چکے تھے، اور موضوع جو ہم مطالعہ کر رہے تھے وہ تھا دھیان رکھیے، اور اس میں اس صفحے کا ہم نے مطالعہ تقریباً بس تک کر لیا تھا، اور اس کے آگے اب تنبیہ دی گئی ہے اور اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ لکھا ہے، میاں بیوی چونکہ ایک مشترکہ خاندانی زندگی کی تشکیل کرتے ہیں، لہذا گھر کے امور کی انجام دہی میں دونوں میں ہم آہنگی اور باہمی کوشش و مشارکت ہونی چاہیے، لیکن بہرحال بعض امور کے متعلق دونوں کے مختلف نظریات بھی ہوتے ہیں۔ مرد چاہتا ہے کہ خاندان کے تمام امور اس کی مرضی و خواہش کے مطابق انجام پائیں، اور بیوی اس کی مطیع ہو۔ اس کے برعکس بیوی کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، ایسے ہی موقعوں پر طرفین کی جانب سے احکام صادر کرنا اور اس کی مخالفت کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور مخالفتوں اور کشمکشوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر احکام صادر کرنے اور روک ٹوک لگانے سے دستبردار ہو جائیں، اور جن امور میں اختلاف نظر پایا جاتا ہو اس میں باہمی صلاح و مشورہ اور تبادلہ خیالات کے ذریعے مفاہمت پیدا کریں۔ مفاہمت پیدا کر لیں، اور اگر ہر دھرمی اور زور و زبردستی سے کام نہ لیں تو زیادہ تر مسائل آسانی سے حل ہو جائیں گے، اور دونوں آپس میں مفاہمت پیدا کر لیں گے، کیونکہ ان میں سے کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ اپنے عقیدے اور نظریات کو دوسرے پر زبردستی مسلط کرے اور اپنے حکم کے مطابق عمل کرنے پر مجبور کرے، اور خلاف ورزی کی صورت میں اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کی سرزنش و تنبیہ کرے۔ لیکن بعض مرد یہ بہانہ کر کے کہ وہ خاندان کے ولی و سرپرست ہیں، اپنے لیے اس حق کو روا سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو زور زبردستی کے ذریعے اپنے خیالات منوانے کا پورا اختیار ہے، اور انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق حکم چلائیں اور روک ٹوک لگائیں۔ اس قسم کے مرد سمجھتے ہیں کہ ان کی بیوی کا فرض ہے کہ ان کے احکام کی پابندی کرے اور کسی صورت میں بھی خلاف ورزی نہ کرے، اور خلاف ورزی کی صورت میں وہ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں کہ اس پر عتاب نازل کریں، اسے برا بھلا کہیں، برے لہجے میں خطاب کریں، اسے دھمکی دیں اور اس کی سرزنش کریں، اور ایسا غیر اخلاقی رویہ اختیار کرنا وہ اپنا شرعی حق سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات اسے اذیت پہنچاتے ہیں اور مارتے پیٹتے ہیں۔ اگلا پیراگراف، اور صفحہ نمبر ہمارا یہ ہے 211، اور اس کا بھی تقریباً بست ہو چکا ہے، اور ہم اگلے پیراگراف پہ لکھا ہے کہ حالانکہ مرد کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اذیت اور آزار پہنچائے اور اسے مارے پیٹے۔ زمانہ جاہلیت میں جبکہ مرد مہربانی اور انسانیت سے بہت کم بہرہ مند تھے، اپنی بیویوں پر ظلم و ستم کرتے تھے اور ان کو مارتے پیٹتے تھے۔ اسی لیے رحمت للعالمین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلط اور بیہودہ رسم کو ختم کیا اور فرمایا، جو مرد اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارے گا، خداوند عالم دوزخ کے مالک فرشتے کو حکم دے گا کہ دوزخ میں اس کے منہ پر 70 تھپڑ مارے۔ جو مرد کسی مسلمان عورت کے بالوں کو ہاتھ لگائے گا، یعنی اذیت پہنچانے کی خاطر بال نوچے گا، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، دوزخ میں اس کے ہاتھوں میں آتشیں کیلیں ٹھوکی جائیں گی۔ یہاں پہ یہ 211 صفحہ ختم ہوا۔ اگلا ہے 213۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مارنے کی ممانعت فرمائی ہے، سوائے ایسی صورت میں کہ جب تنبیہ واجب ہو۔ اگلا پیراگراف ہے، اسلام کے پیغمبر علی قدر فرماتے ہیں
جو مرد اپنی بیوی کو مارتا ہے اور 3 سے زیادہ بار ضرب لگاتا ہے، خدا اس کو قیامت میں مخلوق کے سامنے رسوا کرے گا اور پہلی اور بعد کی تمام مخلوقات ایسے مرد کا تماشا دیکھیں گی۔ اگلا پیراگراف، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں ایسے مرد پر حیرت کرتا ہوں جو اپنی بیوی کو مارتا ہے حالانکہ اپنی بیوی سے زیادہ وہ خود مار کھانے کے لائق ہے۔ اے لوگو، اپنی بیویوں کو لکڑی سے نہ مارو کیونکہ اس کا قصاص ہے۔ اگلا پیراگراف، جو مرد اپنی بیوی کو مارتا ہے اور اس پر ظلم و ستم کرتا ہے وہ ستمگر اور ظالم ہے، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی سزا پائے گا۔ وہ بھی ایسی ناتواں اور نازک صنف پر ظلم کرنا جو سینکڑوں امیدوں اور آرزوؤں کے ساتھ شوہر کے گھر آئی ہے، یہ سوچ کر آئی ہے کہ اس کی پناہ میں عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزارے گی اور وہ اس کا حامی و مددگار اور غمخوار ہوگا اور مشکلات میں اس کی مدد کرے گا۔ اگلا لائن ہے، عورت خدا کی جانب سے ایک امانت ہے جو مرد کو سونپی گئی ہے، کیا کوئی امانت الہی کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ کوسچن مارک۔ اگلا لائن، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، عورتیں مردوں کو امانت کے طور پر سونپی گئی ہیں، وہ اپنے نفع و نقصان کی مالک نہیں ہیں، وہ تمہارے پاس خدا کی امانت کے طور پر ہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور ان پر سختی نہ کرو۔ اگلی لائن ہے، جو مرد اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس کی روح پر کاری ضرب لگاتے ہیں اور اس سے دل میں جو گرہ پڑ جاتی ہے اس کو دور کرنا محال ہوتا ہے۔ اگلا صفحہ ہے 213، خاندان کا سکون چین ختم ہو جاتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو شوہر اپنی بیوی کی تحقیر اور توہین کرتے ہیں اور اسے مارتے پیٹتے ہیں کس منہ سے ازدواجی روابط برقرار کرتے ہیں۔ واقعتاً قابل شرم بات ہے۔ اگلا پیراگراف، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، تم میں سے جو لوگ اپنی بیوی کو مارتے ہیں پھر کس طرح اس کو اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں؟ کوسچن مارک۔ اگلا پیراگراف، لہٰذا ایسی صورت میں شوہر کا اپنی بیوی پر کوئی حق نہیں رہ جاتا اور شرعاً، قانوناً اور اخلاقاً اس کو حق حاصل نہیں کہ بیوی کو کسی کام پر مجبور کرے اور خلاف ورزی کی صورت میں اس کی تنبیہ کرے اور مارے پیٹے۔ مثلاً بیوی شرعی طور پر ذمہ دار نہیں ہے کہ گھر کے کام انجام دے، مثلاً گھر کی صفائی کرنا، کھانا پکانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، سلائی بنائی کرنا اور اس قسم کے دوسرے گھریلو کام انجام دینا عورت پر شرعی اعتبار سے واجب نہیں ہے۔ حالانکہ عورتیں نہایت شوق اور دلچسپی سے گھر کے کاموں کو انجام دیتی ہیں اور اس سلسلے میں کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لاتی، لیکن یہ سب ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ ان کاموں کے انجام دہی پر اپنی بیوی کا شکریہ ادا کرے اور اس کی قدردانی کرے اور اظہار تشکر کے ذریعے اس کی ہمت افزائی کرے، لیکن اگر وہ بعض کاموں کو انجام نہ دے یا اچھی طرح نہ کرے تو مرد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ بیوی کی تنبیہ اور سرزنش کرے اور اس کو مارے پیٹے۔ اگلی لائن، اسلام نے صرف اسی صورت میں تنبیہ کو جائز قرار دیا ہے جہاں پر شوہر کا حق ضائع ہو رہا ہو، اور اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مرد کو شرعی اور قانونی طور پر حق حاصل ہے کہ اپنی بیوی سے جنسی تعلقات قائم کرے اور اپنی خواہش کے مطابق اس سے لذت حاصل کرے، اور بیوی کو یہ قانونی اور شرعی ذمہ داری ہے کہ شوہر کی جنسی خواہشات کی تکمیل کرے اور اپنے آپ کو اس کے اختیار میں دے دے۔ اگر بیوی جنسی خواہشات کی تکمیل سے دریغ نہیں کرتی تو کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی، البتہ اگر مرد کو جنسی خواہش کے انجام دہی سے روکے تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ مرد پہلے تو بےحد محبت اور نرمی سے سمجھائے، بلکہ اس کو تحفے تحائف دے کر اس کا دل اپنے ہاتھ میں لے لے، لیکن اگر محسوس کرے کہ بیوی کا مقصد اذیت پہنچانا ہے اور محض اپنی ضد کی وجہ سے کسی طرح راضی نہیں ہوتی اور مرد کے لیے صبر و ضبط مشکل ہے، تو ایسے موقع پر شوہر کو تنبیہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ ہے صفحہ نمبر 214۔ لیکن اس میں بھی احتیاط اور حفظ مراتب کا خیال رکھے۔
ایسے ہی موقع کے لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ تمہاری بیویاں اگر تمہیں تمہاری جنسی خواہشات کی تکمیل سے روکیں تو پہلے انہیں سمجھاؤ، اس پر بھی نہ مانے تو اس کے ساتھ سونا چھوڑ دو، اور اس کے بعد بھی نہ مانے تو ان کو مارو۔ پھر بریکٹ میں ہے مگر اس طرح سے کہ خون نہ نکلے اور کوئی عضو نہ ٹوٹے، بس اگر وہ تمہاری بات مان جائیں تب ان پر ظلم کرنا جائز نہیں، خدا تو سب سے بزرگ و برتر ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا خداوند تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں شوہر کو اجازت دی ہے کہ اگر تمہاری بیوی تمہارے جائز مطالبات پورے نہ کرے، یعنی تمہیں جنسی تسکین بہم پہنچانے سے گریز کرے اور اس سے اس کا مقصد تم کو اذیت پہنچانا ہو، تو ایسی حالت میں تم کو تنبیہ کرنے کا حق دیا گیا ہے، وہ بھی 3 مرحلوں میں۔ نمبر 1، پند و نصیحت اور پیار و محبت سے راضی کرنا۔ نمبر 2، پند و نصیحت سے کام نہ چلے تو ان سے اپنے بستر جدا کر لو یا بستر میں ان کی طرف پشت کر کے سو اور اس طرح اپنی ناراضگی اور غصے کا اظہار کرو۔ نمبر 3، اگر یہ عمل بھی مؤثر ثابت نہ ہو اور بیوی اسی طرح اپنی ضد پر قائم رہے اور مرد کو اجازت نہ دے کہ وہ اپنے جائز اور قانونی حق سے استفادہ کرے، تو صرف ایسی صورت میں مار سکتا ہے، لیکن اس حالت میں بھی مرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ حد سے تجاوز کر جائے اور ظلم و ستم کرنے لگے۔ اس سلسلے میں بھی چند نکات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، ضرب لگانے کا مقصد اصلاح ہو نہ کہ انتقام جوئی۔ نمبر 2، یا تو ہاتھ سے یا نازک لکڑی سے یہ کام انجام دے، جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ مسواک کی لکڑی ہونی چاہیے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 215۔ نمبر 3، اس طرح مارے کہ اس کا بدن سیاہ یا سرخ نہ ہو جائے، ورنہ اس کو جرمانے کے طور پر قصاص دینا پڑے گا۔ نمبر 4، ان جگہوں پر ضرب لگانے سے قطعی طور پر اجتناب کرے جو نازک ہیں اور نقصان پہنچنے کا احتمال ہو، مثلا آنکھ، سر، پیٹ وغیرہ۔ نمبر 5، ضرب اس طرح نہ لگائی جائے کہ شدید کدورت کا سبب بن جائے اور بیوی کو اور زیادہ ضد اور نفرت پیدا ہو جائے۔ نمبر 6، ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ خاتون اس کی بیوی ہے اور اس کے ساتھ اسے زندگی بسر کرنا ہے، سچی محبت اور خلوص کے ساتھ ہی وہ اس کے وجود سے استفادہ کر سکتا ہے۔ نمبر 7، ضرب سے کام لینا صرف اسی صورت میں تجویز کیا گیا ہے کہ بیوی اس کی جنسی مطالبات کو پورا کرنے سے معذور نہ ہو، مثلا حیض کی حالت میں، رمضان میں، روزے کی حالت میں، حالت احرام میں یا بیمار ہونے کی صورت میں اس کی خواہش پوری کرنے سے مانے رہے، تو ایسی صورت میں مرد کو ہرگز اسے تنبیہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگلا پیراگراف، بیوی اگر گھر سے باہر جانا چاہتی ہے تو اسے اپنے شوہر سے اجازت حاصل کرنی چاہیے، اگر اجازت نہ دے تو شرعاً اسے گھر سے باہر جانے کا حق نہیں ہے، اور اگر اجازت کے بغیر گھر سے باہر جائے گی تو گناہ کی مرتکب ہوگی۔ اگلا پیراگراف، حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے اس بات کی ممانعت کی ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے، اور فرمایا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاتی ہے تو تمام آسمانی فرشتے اور جن و انس اس پر اس وقت تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ گھر واپس نہیں آ جاتی۔ یہاں پہ یہ صفحہ اختتام کو پہنچا اور ہم اگلے صفحہ 216 پر پہنچ گئے۔ لیکن مرد کو اس سلسلے میں سختی سے کام نہیں لینا چاہیے اور اپنے اس حق کے ذریعے اسے اذیت نہیں پہنچانی چاہیے۔ بہتر ہے جہاں جانے میں کوئی حرج نہ ہو وہاں جانے سے نہ روکے اور اسے جانے کی اجازت دے دے۔ اس کو یہ حق اپنی طاقت و قدرت کے مظاہرہ کرنے اور بیوی پر بھیجا دباؤ ڈالنے کی غرض سے نہیں دیا گیا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو نامناسب جگہوں پر جانے سے باز رکھے اور اس کی عصمت و آبرو کی حفاظت کرے۔ اگلا پیراگراف، بیجا سختیاں نہ صرف یہ کہ مفید ثابت نہیں ہوتی بلکہ خاندان میں ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور باہمی
انس و محبت باقی نہیں رہتا، حتیٰ کہ بعض اوقات سرکشی اور انحراف کا سبب بنتا ہے۔ البتہ اگر دیکھے کہ وہ نامناسب جگہ پر جاتی ہے جو اخلاقی پستی اور گناہ کے ارتکاب کا باعث بنتا ہے، ایسی حالت میں بیوی کو سختی سے منع کر دینا چاہیے، اور عورت پر بھی واجب ہے کہ اطاعت کرے اور ایسی محفل میں جانے سے پرہیز کرے۔ اگلا پیراگراف، اگر بیوی شوہر کے احکام کی خلاف ورزی کرے اور بغیر اجازت یا شوہر کے منع کرنے کے باوجود گھر سے باہر جائے تو مرد کو حق حاصل ہے کہ اس کو اسی صورت سے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، تنبیہ کرے اور ان ہی مراحل اور شرائط کا لحاظ رکھے۔ البتہ بیوی چند حالتوں میں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جا سکتی ہے اور شوہر کو حق نہیں کہ اسے روکے۔ نمبر 1 ہے دین کی ضروری مسائل سیکھنے کے لیے گھر سے باہر جانا۔ نمبر 2 استطاعت کے صورت میں حج کے لیے سفر کرنا۔ نمبر 3 قرض ادا کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا جبکہ گھر سے باہر جائے بغیر ممکن نہ ہو۔ یہاں پہ ہمارا اس عنوان اس موضوع کا اختتام ہوا، اور اگلا موضوع ہے شکی مرد۔ یہ صحیح ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کی نگرانی کرنا چاہیے، لیکن نہ اس طرح کے شک و شبہ کی حد تک بڑھ جائے۔ بعض مرد بدگمانی اور شک کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور بلا سبب اپنی بیوی پر شک کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی وفادار نہیں ہے۔ صفحہ نمبر ہے 217۔ جو مرد اس خانمہ سوز مرض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ خود اپنی اور اپنے خاندان کی زندگیاں تلخ کر دیتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، اپنی بیویوں کی حرکات و سکنات کو شک کے نظر سے دیکھتے ہیں اور سایہ کی طرح ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ چونکہ دل میں شک ہوتا ہے اس لیے انہیں در و دیوار پر شک ہوتا ہے۔ جو چیزیں خیانت اور بے وفائی کی دلیل نہیں ہوتی، اپنے وہم کے سبب ان باتوں کو بھی بیوی کی بے وفائی کی قطعی دلیل تصور کر لیتے ہیں۔ مثلاً فلاں مرد نے چونکہ اس کو خط لکھا ہے، یقیناً دونوں میں تعلقات رہے ہوں گے، فلاں جوان کی فوٹو اس کے پاس تھی، ضرور اس کو چاہتی ہوگی، فلاں مرد نے سلام اور احوال پرسی کی تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی وفادار نہیں ہے۔ جوان ہمسائے نے کوٹھے کی چھت سے اس پر نظر ڈالی تھی، یقیناً دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ یا بیوی نے فلاں مرد کی تعریف کی تھی، اس کا مطلب ہے وہ اس پر فریفتہ ہے۔ یا بیوی نے خط مجھ سے چھپایا تھا، یقیناً وہ اس کے معشوق کا ہوگا، یا پہلے کے مقابلے میں اب مجھ سے کم اظہار محبت کرتی ہے، اس لیے معلوم ہوتا ہے کسی اور کو چاہنے لگی ہے۔ یا میری بیٹی کی شکل مجھ سے نہیں ملتی، اس سے بیوی کی خیانت ظاہر ہوتی ہے۔ اگلا پیراگراف، غرض کے شکی مرد کے اس طرح کی بلکہ اس سے بھی معمولی باتوں کو خیانت کی قطعی دلیل مان کر بیوی پر شک کیا کرتے ہیں، اور اس سے بھی بدتر تو اس وقت ہوتا ہے جب اس کی ماں بہن یا کوئی ہمسایہ دشمنی یا جلن کے سبب اس کے خیال کی تائید کر دے۔ اس صورت میں بیوی کا جرم اور خیانت ان کے نظر میں یقینی ہو جاتا ہے۔ اگلا پیراگراف، جو بد نصیب خاندان شک کے مرض کا شکار ہو جاتے ہیں انہیں کبھی سکون و چین نصیب نہیں ہوتا۔ مرد ایک خفیہ پولیس کی مانند ہمیشہ اپنی بیوی کے ہر فعل کی نگرانی کرتے ہیں اور معمولی باتوں پر اسے شک ہوتا ہے اور دائمی طور پر پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ بیچاری بیوی بھی ہمیشہ ایک بے گناہ مجرم کی مانند ذہنی اذیت اور پریشانی میں مبتلا رہتی ہے اور سخت پابندیوں اور کڑی نگرانی کی حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہے۔ یہ ہے صفحہ نمبر 218۔ ایسے خاندان کی بنیادیں ہمیشہ متزلزل رہتی ہیں اور ہر وقت طلاق کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ شک و شبہ کے نتیجے میں قتل و غارت گری تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ ایسے مردوں کی کافی تعداد پائی جاتی ہے جنہوں نے اپنے بے گناہ بیویوں کو اپنی بے جا بدگمانی کے سبب قتل کر دیا اور خود بھی خودکشی کر لی۔ اگلا پیراگراف، شادی شدہ زندگی کے لیے یہ چیز نہایت خطرناک ہے۔ ایسے موقع پر میاں بیوی کو ضد اور ہٹ دھرمی چھوڑ دینا چاہیے اور ناگوار حادثات کے وقوع میں آنے سے قبل ہی عقل و تدبر سے کام لے کر اس کا حل تلاش کر لینا چاہیے۔ میاں بیوی اگر ذرا بھی سمجھداری سے کام لے کر اس عظیم خطرے کو جو کہ ان کے طاق میں ہے محسوس کر لیں اور احتیاط و
عاقبت اندیشی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر لیں تو یہ کوئی ایسا دشوار اور ناقابل حل مسئلہ نہیں ہے۔ مرد کو چاہیے کہ بے جا وہم اور شک اور شبہ سے پرہیز کرے اور سمجھداری سے کام لے کر سمجھداری سے کام لے۔ کسی پر شک کرنا بہت اہم اور بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ جب تک ٹھوس ثبوت اور دلائل کے ذریعے خیانت ثابت نہ ہو جائے کسی پر تہمت نہیں لگائی جا سکتی۔ اگلی لائن ہے، خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت سی بدگمانیوں سے اجتناب کرو کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنی بیوی کو بلا سبب زنا کی تہمت لگائے اس کی ساری نیکیوں کا ثواب اس سے اس طرح الگ ہو جاتا ہے جس طرح سانپ اپنی کینچلی سے باہر نکل آتا ہے، اور اس کے بدن کے ہر بال کے برابر 1000 گنا اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ اگلا پیراگراف، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی مومن مرد یا عورت پر بہتان باندھے گا، خداوند عالم قیامت میں اس کو آگ کی بھٹی پر رکھے گا تاکہ اپنے جرم کی سزا پائے۔ صفحہ نمبر ہے 219۔ جب تک بیوی کی خیانت شرعی طور سے دلیل و ثبوت کے ذریعے ثابت نہ ہو جائے، مرد کو حق نہیں کہ اس کو ملزم ٹھہرائے۔ بیوی پر جھوٹی تہمت لگانا اتنا عظیم گناہ ہے کہ اسلام میں اس کی سزا 80 کوڑے مقرر کی گئی ہے۔ صرف احتمال کی صورت میں یا خیالی علائم و شواہد کے سبب ایک ایسے اہم موضوع کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، مثلا جوانی میں کسی کو خط بھیجا یا کسی نے اس کو خط یا فوٹو بھیج دیا تو یہ اس کی خیانت کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اگلا پیراگراف ہے، یہ صحیح ہے کہ اس قسم کے کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے، البتہ ہو سکتا ہے کہ سادگی یا نادانی کے سبب اس غلطی کے مرتکب ہو گئی ہو، لیکن حقیقتاً پاک دامن اور عفیفہ ہو۔ جوانی میں اس قسم کی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی مرد خط بھیجتا ہے تو اس کا خط قبول نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر نادانی کے سبب خط قبول کر لیا یا بدنامی کے خوف سے چھپا دیا تو صرف اس خط کو خیانت کی دلیل نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اگر کسی غیر مرد کو سلام کر لیا اور احوال پرسی کر لی، اگرچہ کسی غیر مرد سے گرمجوشی کا اظہار کرنا اچھی بات نہیں، لیکن صرف یہ بات خیانت کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ ممکن ہے اپنے خیال میں خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہو یا کوئی دوسری وجہ ہو سکتی ہے، ممکن ہے اس کا باپ یا بھائی کے دوستوں میں سے ہو یا کسی رشتے سے اس سے پہلے سے واقفیت رہی ہو۔ اگر کسی مرد کی تعریف کر دی تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس پر فریفتہ ہے، اگرچہ بیوی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسرے مرد کی تعریف کرے، لیکن شاید سادگی یا عدم توجہ کے سبب ایسا کیا ہو، لیکن محض اس بات کو خیانت کی علامت نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ ہم اپنے اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی آڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔